چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا اور واپڈا کے سینئر آفیسرز کے ہمراہ آباد جھیل کے دورے کے بعد ہنزہ کریم آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں مائدین ہنزہ سے ملاقات کی، جس دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو خدشات ہیں میں وہ ایڈریس کروں کہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں کہ 5-10 سال کا پروجیکٹ نہیں، یہ پروجیکٹ 3 سے 4 سال کا پروجیکٹ ہماری کیپیسٹی الحمدللہ زیادہ ہے. تو یہ پچھلے 6 مہینے سے جب ہم نے چیف سیکرٹری صاحب گواہ ہیں کہ ان کا بہت شوق تھا اس میں، انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کافی عرصے سے پروجیکٹ رکا ہوا ہے تو ہم، اور یہ شاید نہ ہوتے تو شاید ہم یہ 5 سال اور بھی ہمارے پاس نہ آتا. اب ہمارے پاس آیا ہے تو پہلا قدم کیا تھا؟ سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ حکومت پاکستان سے ہم نے اس کی اپروول لینی کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن واپڈا نے یہاں کے لوگوں کے سپورٹ کے لیے کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ جب گورنمنٹ اپروول دے گی تو اس کا جو ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جیو ٹیک کرنی ہے، سیٹلمنٹ کی اسٹڈیز کرنی ہے، ویل کہاں بنے گا، پاور ہاؤس کتنا بنے گا، انفراسٹرکچر کیسے بنے گی، اس سارے کام کے لیے بھی کم از کم کوئی 40-50 ملین روپیز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کام کو ایک مروجہ نظام کے تحت گورنمنٹ سے پروسیس کرتے تو کم از کم 2-3 سال اس میں لگ جاتے. ہم نے سارے پروسیس کو ختم کیا اور واپڈا نے اپنے وسائل سے یہ 40-50 ملین کو اس پروجیکٹ کے لیے بالکل ان کو دے اور اس پیسے کی وجہ سے ہی ہماری انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. ہم نے رگس یہاں موو کر چکے ہیں، ہمارے لوگ یہاں موو کر کے آ چکے ہیں اور ہماری جو اسٹڈی جو ہے اگلے 3 سے 4 مہینے میں مکمل ہو گئی. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ اس پہ یہاں سے کم و بیش ہم 32 میگا واٹ نہیں، پورا 50 میگا واٹ جو یہاں پہ ہائیڈرالوجی ہے، جو یہاں پہ جیالوجی ہے، اس کے مطابق جو اس کا ہائٹ ہے 106 کی، اور جو یہاں پہ فلو آف واٹر ہے، جو سیڈیمنٹ کی اسٹڈیز ہے، وہ بڑے آسان سے یہاں سے ہم 50 میگا واٹ بجلی کو کر سکتے ہیں. تو ہم تیسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ 3 سے 4 مہینے میں اسٹڈی مکمل ہوگی تو پھر ہم حکومت سے جنگ لڑ کے اس کے لیے ایسا ماڈل بنوائیں گے تاکہ جیسے جی بی گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، اور اگر کوئی ڈونر کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی کریں گے. لیکن یہ پروجیکٹ اس کے بعد 3 سے 3.5 سال میں مکمل ہو جائے گا. چوتھا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ جو سی پیک جو اس ملک کی تقریب بدل سکتے ہونے چاہیے زیادہ، تو یا جی بی میں ہونا چاہیے یا بلوچستان، کیونکہ پورے ملک کی یہ دونوں جو لمز ہیں تو میں ان کو ان کی بنیادیں کہتا ہوں کہ ان 2 بنیادوں کے اوپر پاکستان کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ اگر آپ چارپائی کے جو 4 پائے ہوتے ہیں تو یہ 4 پائے اس کی صرف 2 پائے ہیں، ایک جی بی ہے اور دوسرا بلوچستان ہے. ان کے اوپر ہی سارا اس کا زور ہے سارے ملک کا. تو سی پیک میں سب سے پہلا کام ہم یہ پچ کر رہے ہیں کہ جو ریجنل گریڈ ہے یہاں پہ وہ سب سے پہلے جی بی میں بننا چاہیے، تاکہ جتنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہم بناتے ہیں یہاں پہ یا جو لوگ خود بھی بناتے ہیں، جہاں کی گورنمنٹ بناتی ہے، ان سب کو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے اندر ان کو لنک کر دیا جائے. فارکو پہ ہمیں واپڈا کی کوششوں سے ہمیں پیسہ گورنمنٹ جب ٹرانسفر اوکے کر چکے ہیں، اس پہ ہم اسٹڈی شروع کی ہوئی ہے، اس پہ جلدی کام شروع ہوگا. ستپارہ میں بدقسمتی سے یہ بڑا اچھا پروجیکٹ تھا لیکن اس کے مسائل ایسے آئے کہ اس نے جو اریگیشن تو اس کی کنال تھی لیفٹ اینڈ رائٹ پہ، وہ وہاں پہ یہ گمبا کے علاقے میں کنسٹرکشن زیادہ ہو گئی. پھر لوگوں کے جو مقامی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں یہ پانی کہاں جانا چاہیے نا، اس سے اس کا خاطر خواہ فائدہ وہاں پہ نہیں لیا گیا ہے. تو اس کو بھی میں نے بھی بلڈ یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پانی کی مقدار کے لیے جب تک شتون نالے کا پانی اس میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی ہم 14 ارب روپے کا پروجیکٹ ہم گورنمنٹ سے منظور کرا رہے ہیں. چوتھی اچھی خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ اگر آپ کل کی اخبار دیکھیں تو اس میں ہم نے جو پہلی ایک کھیپ ہے جس میں کم و بیش 150 لوگ ہیں، جس میں کچھ ٹیکنیکل بھی ہیں نان ٹیکنیکل ہیں، وہ ہم نے اناؤنس کر دیا اور اگلے 1 مہینے میں لوگوں کو ہم نے ہائر کرنا ہے. اور اس ساری ایڈورٹائزمنٹ کا جو ایک بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ 100% لوگ گلگت بلتستان کے وہ آپ ان کو کاپی بھی دے سکتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو کم و بیش 5 سے 6 ہزار لوگ ہم نے جامع بادشاہ میں وہ لوگ ہائر کرنے ہیں
جو سارے کے سارے مقامی ہوں، اور مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ یہاں پہ نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی اور شاید ہمیں لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. تو وہ آپ فکر جمع اپنے خاطر جمع رکھیں. جامر بادشاہ کیونکہ یہ بہت اسٹریٹجی ہے، یہاں سب سے بڑا آپ کا جو ٹورزم کا ڈیولپمنٹ ہے، اور اب ٹورزم میں زیادہ لوگ تو ان کا فوکس ہنزا میں ہی ہے. جب جامر بادشاہ بنتا ہے تو ہنزا پہ فوکس لوگوں کا اور زیادہ ہو جائے گا. اور جب آپ کا یہ گرڈ اسٹیشن بنتا ہے، جب آپ کو یہ چھوٹے پروجیکٹس ایک دو اور بن جاتے ہیں اس کے علاوہ، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہنزا اگلے یہ 5 سال کے بعد اس فارم سے بہت بہتر شکل میں ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میری موجودگی میں گلگت بلتستان اور ہنزا جو ہے وہ خصوصاً کی اہمیت بہت زیادہ رہے گی. میں سب کو بہت مشکور ہوں. عمائدین ہنزا کی جانب سے صدر اسماعیلی ریجنل کونسل کرنل ریٹائرڈ امتیاز الحق نے ان کو ہنزا آمد پر خوش آمدید کہا اور ان کو روایتی تحفہ بھی پیش کیا گیا، جس کے بعد ہنزا میں بجلی کے بحران سے آگاہ کیا گیا. اس موقع پر سابق اسپیکر اور سابق گورنر گلگت بلتستان وزیر بیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما و امیدوار کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بھی موجود تھے، جنہوں نے چیئرمین واپڈا کو ہنزا میں بجلی کے ایشوز سے آگاہ کیا. آخر میں امجد ایوب نے عطا آباد جھیل میں خصوصی دلچسپی لے کر 50 میگا واٹ بجلی گھر کے معائنے پر آنے پر چیئرمین کا شکریہ ادا کیا، اور ڈپٹی کمشنر فیاض احمد کی جانب سے بھی چیئرمین واپڈا کو تحفہ پیش کیا گیا. ہنزا سے رحیم اللہ بیگ کی رپورٹ.